بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، 2 مہینے بعد راز کھل گیا کہ عمران خان کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا تھا۔ موجودہ حکومتوں نے معاشی ناکامی کا اعتراف کر دیا اور انہوں نے کہا ہم سے ملک نہیں چل رہا۔ موجودہ حکومت کو لانے والے پچھتانے لگے۔ معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت نے کہ سینئر رہنماؤں نے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے نواز شریف کو فون کر کے بتایا ہے کہ جس تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اب اگلا الیکشن بھی ہمارے لیے لڑنا ناممکن ہوگا۔ اس سلسلے میں جب اہم ذرائع کا کہنا ہے، نواز شریف نے کہا اگر ہم عمران خان کی امریکن سازش کے تحت حکومت نہ گراتے تو آج مسلم لیگ نون کی بیشتر لیڈرشپ گرفتار ہوتی۔ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے امریکن سازش کا حصہ بنے۔ مسلم لیگ کے اہم لیڈر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان سے ملک نہیں چل رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا اتحاد، اوپر سے عمران خان نے ملک میں بڑھتی ہوئی طوفانی مہنگائی کے خلاف پاکستان کے ہر شہر میں کل احتجاج کی کال دے دی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف عمران خان کی اس احتجاجی کال کو امپورٹڈ حکومت کے لیے نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا۔ دوسری طرف موجودہ حکومت ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر چلانے پر ناکامی کے بعد عمران خان سمیت سابق پی ٹی آئی کی تمام قیادت کے خلاف سنگین دفعات کے مقدمات مزید درجنے کے گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ان مقدمات کے درج کرنے پی ٹی آئی کے خلاف آخر کیا خوف تھا؟ اس پر جب مکمل طور پر سٹوری پر کام کیا گیا تو کہا گیا حکومت لینے کے کچھ دن بعد ہی موجودہ حکمرانوں نے کہا اس ملک کو چلانا ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ 14 جماعتوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے حصے سے بہت زیادہ مانگ رہی ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے اپنے حصے سے زیادہ مانگا۔ دوسری طرف ایم کیو عمر باب بلیک میل کر رہی ہے اور یہ حکومت نواز شریف انڈیپینڈنٹ نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہا کہ یہ ملک کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اگر 6 مہینے حکومت عمران خان کی ہو رہتی، نیب مقدمات کے تحت اور ایف آئی اے مقدمات کے تحت مسلم لیگ نون کی آدھی قیادت جیل میں ہوتی اور نواز شریف صاحب تا قیامت پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ پھر امریکن مراسلے کی یہ سازش جب وہاں سے چلی، لندن پہنچی۔ لندن میں کہا جاتا ہے پاکستان سے کچھ لوگ چارٹرڈ پلین اور مختلف طریقے سے جا کے نواز شریف سے ملے اور نواز شریف کو یقین دہانی کرائی کہ عمران خان کا راستہ روکنا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی حکومت گرائی جائے، جس کے بعد پاکستان میں ایک سازش کا جال بنا گیا۔ منتخب عمران خان کو جو موجودہ حکومت کے خلاف منی لانڈرنگ جیسے سنگین جرائم میں کیس کر رہے تھے، جس کی وجہ سے فیٹف میں پاکستان کا نام پڑا منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے فروغ پر۔ عمران خان نے اس چیز کا جب خاتمہ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا منی لانڈرنگ میں تو پاکستان کی اصل سیاسی قیادت شامل ہے۔ اسی وجہ سے نواز شریف کی حکومت میں فروری میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ ناظرین، عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پہ ایک سابق آرمی فوجی افسر کا آج کل بیان بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ ان کا نام ہے سابق آرمی افسر کا حیدر مہندی صاحب۔ انہوں نے کہا مجھے مولانا فضل الرحمان نے قسم کھا کے 2 اہم ترین طاقتور ترین شخصیات کا کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف دھرنا دے کر اسلام آباد آؤ۔ ایسی خوفناک سازش اس سے پہلے پاکستان میں نہیں گھڑی گئی۔ ناظرین، جب اس کے بعد یہ سازش کامیاب ہو گئی تو
نواز شریف سمیت پیپلز پارٹی سمیت اور مطلب حکومت نہیں چل رہی تھی. پھر فیصلہ کیا گیا کہ ان سے تو نہ معاشی صورتحال سنبھل رہی ہے، نہ تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کو عمران خان کی زندگی کو خطرے کی خبریں پھیلائی گئیں. انہیں انفارمیشن ملی کہ عمران خان کو مارا جا سکتا ہے. جب عمران خان اس خوف کے مارے نہیں آیا تو عمران خان کے 25 مئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے خوفناک پلاننگ کی گئی کہ عمران خان جب ڈی چوک پہنچے گا تو اس طرح کی شدید طریقے سے لاکھوں شیلنگ کرائی جائے گی، لاٹھی چارج کرائی جائے گی، اس سے عمران کی زندگی کو بھی خطرہ ہوگا. لیکن عمران خان کو ان کے ایک موثر نے بروقت اطلاع دے کے اس حادثے سے بچا لیا اور کچھ لوگوں کی یہ سازش ناکام ہو گئی. اس کے بعد پی ٹی آئی کے درجنوں سینکڑوں رہنماؤں پر مختلف مقدمات درج کر دیے گئے. ان مقدمات میں وہ درج بھی کیے گئے جس کی دہشت گردی کا خاتمہ عمران خان نے کیا، یعنی کہ دہشت گردی کے لاتعداد مقدمات پی ٹی آئی کی قیادت، جس میں خود عمران خان، حماد اظہر، فواد چودھری، یاسمین راشد اور سینکڑوں دوسرے لیڈر تھے کہ عمران خان ڈر کے مارے حکومت کے خلاف نہ کرے، اور جو سازش امریکہ نے کی ہے اس کے تانے بانے عمران خان تک نہ پہنچے. اس سلسلے میں عمران خان کو اسی دوران ایک اہم ترین شخصیت ملی کو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے جو ان کو این آر او نہیں دے رہے تھے، اس وجہ سے یہ سازش تکمیل پر آئی، اور اب آپ کا راستہ روکنے کے لیے موجودہ حکومت کو بعض قوتوں کی مدد حاصل ہے مکمل طور پر، اور یہ آپ کو نہیں جانے دیں گے. اور انہوں نے مشورہ دیا کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے ورنہ آپ کی زندگی کو خطرہ اور آپ کی پارٹی کے خلاف بھی مقدمات بنیں گے، جس پر عمران خان نے انکار کر دیا. ناظرین، گزشتہ روز جب سے یہ 2 ماہ آئی ہے، جب انہوں نے مہنگائی کی اور پاکستان نے کے خلاف بجلی کی قیمت چنگچی رکشے سے لے کے رکشہ، ویگن، سکول وین جہاں سے بچوں کو لانے لے جاتے ہیں، سبزیاں لانے لے جانے کی قیمتوں میں، روزمرہ کی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والی بسوں کا، ویگنوں کا، ریل کار کا، ٹرین کا اور جہاز کا اضافہ ہوا، تو عمران خان نے پھر کہا کہ میں اس احتجاجی اور سازشی حکومت کے خلاف میدان میں نکلوں گا. ایسے موقع پر جب عمران خان نے دوبارہ اتوار کی کال دی تو ایک نیا جال بجایا گیا کہ عمران خان کی حکومت کے تمام لیڈر اور ان کے اتحادی جو کاف لیگ کے ہیں، ان کے خلاف وسیع پیمانے پر انتقامی کارروائی کر دی جائے، اور یہ احکامات چند روز قبل جاری کیے گئے. اس سلسلے میں نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو ہدایات جاری کر دی گئی. اسی سلسلے میں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک بیوروکریٹ سلطانی گواہ بھی بن چکے ہیں. اور ابھی بھی جب عمران خان نہیں رکے تو انہوں نے کہا عمران خان کے کسی بھی صورت میں حکومت میں نہیں آنے دینا، کیونکہ ہم نے امریکہ کو گارنٹی دی تھی کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، لیکن موجودہ حکومت میں اتنی صلاحیت نہیں رہی کہ 14 لوگ مل کر اکٹھے چل سکیں، جس کی وجہ سے ان کی شدت کے اختلافات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس دوران انہوں نے پاکستان کے بعض لوگوں کو پیغام دیا کہ 14 جماعتیں مل کے یہ حکومت نہیں چلا سکتی، معاشی بحران اس ملک کو لے بیٹھے گا. بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے نون لیگ کے سینئر 5 لیڈروں نے کہا ہم اپنے حلقوں میں ہمارا جانا اب ناممکن ہو گیا، لوگ ہمیں انڈے اور ٹماٹر ماریں گے، خدا کے لیے یہ حکومت چھوڑ دو. جب انہوں نے حکومت چھوڑنے کا کہا تو انہیں پیغام دیا گیا یاد رکھ لو تم لوگ پھر دوبارہ، جب آپ نے ہمیں آپ کو اپریل میں اقتدار لے کے دیا تھا، آپ ساری حکومت اندر ہونے والی تھی، اپوزیشن اس وقت کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت تھی، اگر گرفتار ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دو. پھر ڈر کے مارے ان سب کو اکٹھا کیا گیا، یہ ڈرا کے کہ آپ کے خلاف نیب اور ایف آئی اے کے مقدمات آخری سٹیج میں، اور اس میں سزائیں آپ کو ہو رہی ہیں. ناظرین، اس پیمانے پر موجودہ حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے خلاف سخت انتقامی کارروائی کی اجازت مانگی، جس پر ملک بھر میں اب عمران خان کے خلاف آنے والے دنوں میں مزید آڈیو ویڈیو سکینڈل اور سنگین نوعیت کے الزامات کے مقدمات درج کیے جائیں گے.
اسی سلسلے میں نواز شریف نے ایک مکاری کی چال چلتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا جس جنرل مشرف کو، سابق صدر پاکستان اور جنرل مشرف کے خلاف انہوں نے غداری کا مقدمہ درج کیا تھا، غداری کا۔ ایک شرط رکھی کہ آپ جنرل مشرف کو پاکستان لے آئے لیکن ساتھ مجھے بھی اجازت دیں۔ اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہاں اب نواز شریف کا بھی آنا ہے، اور پہ یہ شرط رکھی کہ مشرف کو پاکستان لایا جائے۔ اب مشرف کو پاکستان لانے کے تمام انتظامات کر چکے ہیں۔ کہا جا رہا کہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے کسی بھی وقت سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان لایا جائے گا، لیکن اس پر حکومت کی شرط ہے کہ نواز شریف بھی جب پاکستان آئیں گے انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ملک کی معاشی اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے اس قدر شرطیں رکھی، جس پر کہا جا رہا ہے اب جنرل مشرف کو لایا جائے گا اور اس کے بعد نواز شریف کی واپسی کا راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا، اور نواز شریف آ کر کچھ عرصہ جاتی عمرہ رہیں گے، اس کے بعد ان کے مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، نواز شریف کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی سازش میں لندن میں پاکستان سے کون کون جا کے ملتا رہا۔ پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو سارے یہ مذاکرات کرا رہے تھے اس شخص کو دی جائے گی۔ اس کے بعد جب خرید و فروخت کی باری آئی تو پھر اچانک اس شخصیت کا نام جس نے نون لیگ اور طاقتور حلقوں میں برج کا کردار ادا کیا، اس کو کہا گیا کہ حمزہ شہباز بنیں گے لیکن آپ کے پاس بھی وہی اختیارات ہوں گے۔ ناظرین، موجودہ حکومت کے آنے کی جو خوفناک آئی ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ 6 مہینے بعد جب اپریل 2022 میں انہیں پتہ چلا کہ ساری قیادت اندر ہے، تو انہوں نے ملک کو دیوالیہ کرنے اور اپنے آپ کو سزاؤں سے بچانے کے لیے، جیل سے بچانے کے لیے، لوٹا مارا بچانے کے لیے امریکن سازش کا حصہ اور لندن سازش کا حصہ بن کے حکومت کو الٹا دیا، اور اب عمران خان کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمہ درج کرنے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے خلاف سنگین مقدمات ہوں گے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ عمران خان نے جو کل پورے ملک میں مختلف شہروں میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں احتجاج کی کال دیا، وہ آہستہ آہستہ جو پاکستان میں طاقتور حلقوں نے موجودہ حکومت کی سازش کا حصہ بنے، ان کے آہستہ آہستہ نام، بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے اور وہ نام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس دوران عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران خان کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے ان کی حکومت تو کیا جان بھی جائے تو جائے گی۔ عمران خان کی موجودہ حکومت اپنی معاشی ناکامیاں اور سیاسی ناکامیاں تسلیم کرنے کے باوجود اس خوف سے حکومت کر رہی ہے کہ اگر عمران خان آگے تو دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین، ان کا اس حکومت میں رہنا ملک کے لیے، عام شہریوں کے لیے مہنگائی کی وجہ سے خطرناک درجے کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس ملک میں خون ریزی کی طرف نہ چلے جائے، جبکہ نون لیگ کی قیادت خود کہتی ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ موجودہ حکومت نے مہنگائی اور جو سازش سے جا رہے ہیں اس سلسلے میں سینئر قیادت کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے۔ صرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، MQM اور باب پارٹی کو ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ، آنے والے ویلاگ میں بتائیں گے کہ نواز شریف کو کس نے کہا کہ آپ جلد پاکستان آ جائیں اور عمران خان کے اثر کو ختم کریں، لیکن عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ، شاید نواز شریف کی آمد کے بعد بھی اضافہ کم نہ ہو سکے، اور آنے والے دنوں میں عمران خان بہت بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں جس میں وہ راز افشا کریں گے۔ جو اس سازش کے کردار تھے وہ عوام کے سامنے لانے جا رہے ہیں۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ کل کا احتجاج عمران خان کا اہم ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔